بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ حجرات آیت نمبر 7. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ یہ کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. لو یطیعکم اگر وہ اطاعت کریں تمہاری یعنی بات مانیں تمہاری فی کثیر من الامر اکثر معاملات اور کاموں میں لعنتم تو تم خود مشقت میں پڑ جاؤ. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان اور بلکہ اللہ نے پسند کیا ہے تمہارے لیے الایمان ایمان کو وزینہ اور زینت دی ہے خوبصورت بنایا ہے اس ایمان کو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں وکرہ اور اس نے ناپسند کیا ہے الیکم الکفر تمہارے لیے کفر کو والفسوق والعصیان اور گناہ کو والعصیان اور نافرمانی کو. اولئک هم الراشدون یہی وہ لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر. ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یوں لیتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشورہ طلب کریں اور اصحاب رسول اس کام میں مشورہ دیں یقیناً ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بات کو اہمیت دی جائے اس کا مشورہ مانا جائے. تو اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی لوگو تم یہ بات جان لو کہ تمہارے درمیان مقدس و مطہر ترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم میں سے ہر شخص کے مشورے کو مان کر لاگو کر دیا جائے پھر تم سارے مشقت میں پڑ جاؤ گے. یقیناً ہر شخص اپنی سوچ فہم و بصیرت کے حوالے سے بات مختلف کرے گا. تو اس لیے ہمیں بھی دنیاوی زندگی میں یہاں سے سبق حاصل ہوتا ہے. اگر مشورہ طلب کیا جائے کسی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علیکم الجماع تم پر جماعت لازم ہے یعنی اور فرمایا کہ جماع ید اللہ علی الجماع اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر اور اکیلے بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو اگر ہم ایک سکول میں رہتے ہیں تو وہ سکول کی جماعت ہے پرنسپل کا سٹاف اس کی جماعت ہے. اگر ہم ایک گھر میں رہتے ہیں گھر کے سربراہ والد کے لیے اس کی اولاد زوجہ بچے یہ سارے اس کے لیے ایک جماعت اور گروہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ویسے یہ احادیث اسلام کے جماعتی نظام اور اتحاد و اتفاق کی طرف روشنی ڈالتی ہیں. لیکن ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے شاید کو سمجھنے کے لیے مثال لے رہے ہیں. اب اگر اسکول کا پرنسپل اپنے پورے سٹاف سے کسی کام پہ مشورہ لے اور پھر فیصلہ تو ایک ہوگا مشورے 20 ہو سکتے ہیں مختلف اساتذہ کی طرف سے اور فیصلہ ایک ہوگا. تو ہم سب کو یہ حکم ہے یہ تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں مل رہی ہیں کہ جو فیصلہ کر دیا جائے ہم اس کو سرخم تسلیم کر کے اس کو قبول کر لیں کیونکہ اگر سب لوگوں کے فیصلے پر عمل کیا جائے ہم خود مشقت میں پڑ جائیں گے. تو یہاں یہی فرمایا لعنتم تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے ایمان کو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
اور ایمان کو زینت دی ہے دل کے اندر۔ اسلام کا عنوان ہمیشہ سے رہا ہے دل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ التقوی ہاہنا، لوگوں تقوی اس دل کے اندر ہوتا ہے۔ اس دل کی کیفیت کا تقوی اور للہیت اور ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ لوگوں ہر ایک وقت آئے گا، اللہ اکبر، شاید کہ آج وہ وقت آن پہنچا ہے، فرمایا کہ انسانوں کے دلوں پر چٹائی کے تنکوں کے برابر فتنے پیش کیے جائیں گے، ہر حال میں آئیں گے فتنے، اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرتا جائے گا اس پر سیاہ دھبے لگتے جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ کی زمین پر سب سے بدترین بندہ وہ ہوگا جو دل کا کالا ہوگا، اور جو دل ان سے محفوظ ہوتا رہے گا، بچتا رہے گا، وہ سفید رہے گا، اور اللہ کی زمین پر سب سے مبارک و مطہر دل اور لوگ وہ ہوں گے جو دلوں کے سفید ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی رونق کو زینت بخش دے، ایمان کی رونق کو مزین فرما دے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے ناپسند کیا تمہارے لیے کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یقیناً سارے صحابہ کرام راشد تھے، فلاح پانے والے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور اسلام کو مزین کیا تھا، ایمان اور اسلام کو سجا دیا تھا، اور سب کے سب مغفور تھے۔ اللہ نے ان کو ان کی سستیاں کوتاہیاں معاف فرما دی تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا۔ آیت نمبر 8 ہے، فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ونعما، اور اس کا عظیم احسان ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔